السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ فیصل اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم جی ٹی وی۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کورونا کے متعلق ایسے حقائق کی جو شاید ہی آپ کو پتہ ہو۔ تو آج کے پروگرام میں ہم 3 حصوں میں بات کریں گے۔ پہلے حصے میں ہم سعودی عرب کے بارے میں بات کریں گے، پھر پاکستان اور اینڈ میں ہم عالمی سطح پر بات کریں گے۔ ناظرین، پہلے ہم بات کرتے ہیں سعودی عرب میں کورونا کے کیسز کے متعلق، جو کہ 9362 ہو چکے ہیں۔ اور اگر ہم چند دنوں کی رپورٹ دیکھیں تو پرسوں کے دن 762، کل 1132 اور آج 1088 کورونا کے نئے کیس آئے ہیں، جو کہ ایک بڑے نمبر کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ حالانکہ یہاں پر مین سٹیز میں 24 گھنٹوں کا کرفیو لگا ہوا ہے، اس کے باوجود نمبرز بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو گورنمنٹ کی اگر ہم پالیسیز کی بات کریں تو ان لوگوں نے اکانومی کرائسس سے بچنے کے لیے ایکسپیٹریٹس کے لیے ایک اعلان کیا ہے کہ جو ایکسپیٹریٹس ایگزٹ ری انٹری ویزا پر اپنے ملکوں کو گئے ہوئے ہیں ان کو ادھر ہی انتظار کرنے کا کہا ہے، اور کہا ہے کہ جب تک سعودی گورنمنٹ اس کورونا کی سچویشن سے مکمل طور پر نہیں نمٹ لیتی تب تک کوئی لایا عمل پیش نہیں کیا جاتا ان کی واپسی کے متعلق۔ اکانومی کرائسس سے نمٹنے کے لیے سعودی گورنمنٹ نے پرائیویٹ سیکٹرز کو 3 ممکنہ حل دیے ہیں۔ پہلا حل یہ دیا ہے کہ ملازمین کے کام کرنے کے گھنٹوں کے تناسب سے ان کی تنخواہوں میں کٹوتی کر لی جائے، اور دوسرا ممکن حل یہ دیا ہے کہ ان کو سالانہ چھٹی پر گھر بٹھا دیا جائے یا اپنے ملکوں کو بھیج دیا جائے، اور تیسرا ممکنہ حل گورنمنٹ نے پرائیویٹ سیکٹرز کو یہ دیا ہے سعودیہ میں کہ امپلائیز کی رضامندی کے ساتھ بغیر اجرت کے ان کو چھٹی دے دی جائے۔ تو یہ اصل خبر یہ ہے۔ اب لوگوں نے افواہیں پھیلائی ہوئی ہیں کہ لوگوں کو 6 مہینوں کی چھٹیوں پہ کمپنیز بھیج رہی ہیں، تو ایکچولی گورنمنٹ نے ان کو الاؤ کیا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے بارے میں۔ پاکستان کے بارے میں اگر ہم کورونا کی پہلے بات کریں تو وہاں پر ٹوٹل 7993 کیسز آ چکے ہیں، اور یہ بھی دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن قدر کچھ کنٹرول ہے الحمدللہ۔ اور ماشاءاللہ اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان میں ریکوری ریشو کورونا کے مریضوں کی بہت اچھی ہے۔ اکانومی کرائسس سے نمٹنے کے لیے عمران خان نے لاک ڈاؤن میں کچھ آسانیاں پیدا کی ہیں، جو کہ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ اکانومی کو تو سنبھالنے میں شاید کچھ مددگار ثابت ہوں، لیکن کورونا کو کنٹرول کرنے کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ تو پاکستان کی سیاست کے بارے میں بات کریں تو چینی اور آٹا مالکان کو دشواری کا سامنا ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں۔ باقی اس پہ ہم تفصیلی پروگرام کریں گے 25 اپریل کے بعد۔ 25 اپریل کو اس کی ٹوٹل کمپلیٹ رپورٹ آ جائے گی، تو اس کو ہم اسٹڈی کریں گے، اس کے بارے میں ایک اسپیشل پروگرام کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے بعد جو ملک کے قرضوں کی تفتیشی رپورٹ آنی ہے تو وہ پی ٹی آئی کے لیے ایک اچھا باؤنسر ہو سکتا ہے مخالفین کے خلاف۔ آنے والے دنوں میں گوادر پورٹ جو ہے وہاں سے بھی اچھی خبریں آنے کی توقع ہے، تو وہاں پر بھی انشاءاللہ تجارتی سرگرمیاں شروع ہوں گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں عالمی سطح پر۔ عالمی سطح پر کورونا کی بات کریں تو امریکہ سر فہرست ہے۔ امریکہ 7 لاکھ کیسز کو کراس کر چکا ہے۔ حالانکہ اتنی بڑی سپر پاور ہے، اس کے بعد بھی اتنی بڑی فگرز۔ تو جب ہم نے اس کے بارے میں تھوڑا سرچ کیا تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ابھی تک امریکہ میں ٹوٹل لاک ڈاؤن نہیں لگایا گیا اکانومی کو سنبھالنے کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے، سپر پاور ہے تو اس نے اکانومی بھی سنبھالنا ہے، تو اس کو بھی سنبھالنا ہے۔ تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر اسپین ہے، تیسرے نمبر پر اٹلی ہے، اور اگر اسپین اور اٹلی کی بات کریں تو وہاں پر قدرے کم کیسز آ رہے ہیں پہلے کی نسبت، تو ٹرینڈ اس پیک پہ نہیں جا رہا جس طرح پہلے جا رہا تھا۔ تو اس لیے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اٹلی اور اسپین نے لاک ڈاؤن میں کچھ آسانیاں پیدا کی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ آسانیاں دوبارہ ان کو خطرناک صورتحال کی طرف تو نہیں دھکیل دیتی۔ تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں دبئی کی۔ دبئی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو ہاسپٹل میں تبدیل کر دیا گیا ہے کورونا کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے۔ اور اینڈ میں ہم بات کریں گے نیوزی لینڈ کی۔ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم نے اپنی اور اپنی کیبنٹ کی 6 ماہ کی تنخواہوں میں 20% کٹوتی کا اعلان کر دیا، جو کہ ایک مثبت قدم ہے اکانومی کرائسس سے نمٹنے کے لیے اور اس کورونا کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے۔ چلیں ناظرین، اب ہم کال پر لیتے ہیں سعودی عرب سے محمد ندیم کو اور ان سے جانتے ہیں سعودیہ کی گراؤنڈ ریالٹیز کے بارے میں۔ السلام علیکم ندیم صاحب۔ وعلیکم السلام۔
جی ندیم صاحب، آپ سعودیہ کے کون سے علاقے سے بات کر رہے ہیں اور آپ کیا کام کرتے ہیں؟ جی فیصل، میں سعودی عرب کے شہر جدہ سے بات کر رہا ہوں اور کمپنی میں جاب کرتا ہوں. صحیح. تو ندیم صاحب، علاقے کی اور کمپنی کی کیا حالات ہیں اور کرونا کے کیا اثرات ہیں؟ جی فیصل، میں آپ کو بتاتا چلوں، کورونا وائرس سے لاکھوں غیر ملکیوں کا بے روزگار ہونے کا خدشہ ہے، کیونکہ سعودی عرب میں متعدد کمپنیوں نے ملازمین کو 3 سے 6 ماہ کی چھٹی پر بھیجنا شروع کر دیا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، سعودی عرب سب سے زیادہ متاثر پاکستانی، مصری اور بھارتی شہری ہوں گے. اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، مکہ، جدہ اور مدینے میں اکثر کمپنیوں نے اپنا کام بند کر دیا ہے. تو میں جس کمپنی کے کیمپ میں ہوں، وہاں تقریباً 400 افراد رہائش پذیر ہیں. ہر روز سب کا ٹمپریچر چیک کیا جاتا ہے، اور ہم لوگ بھی کیمپ تک موجود ہو کر رہ چکے ہیں. اللہ کا شکر ہے، ابھی تک کرونا کا کوئی بھی کیس نہیں آیا، اور ہم دعا کرتے ہیں آگے بھی کیس کوئی نہ آئے. اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے ہمیں. آمین آمین. بہت شکریہ ندیم صاحب اپڈیٹ کرنے کے لیے. اللہ حافظ.